ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب بھی تمہیں موت آئے تو صرف اسلام پر موت آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ سچی بات کیا کرو، اس کے بدلے میں ہم تمہارے اعمال جو ہیں ان کو درست کر دیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اپنی زندگی میں کرتا رہے گا تو دراصل وہی کامیاب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ مسلمان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر دیا اور پھر اپنے پروردگار کا نام جو ہے وہ بلند کرتا رہا، یعنی اللہ اکبر، اللہ کا نام بلند کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا۔ اور تم یہ چاہتے ہو دنیا کی زندگانی، حالانکہ آخرت کی زندگانی سب سے بہتر ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جو مسلمان اپنی زندگی میں روزے کی حالت میں بھی جھوٹ اور جھوٹے کام ترک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا ہے۔ صدق اللہ وصدق رسول النبی الکریم، اما بعد۔ آج کا دن خوشی کا اس لیے ہے کہ ہم مسلمان یہاں اللہ تعالیٰ سے اپنے کام کی مزدوری لینے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو کر اور دعا کے ذریعے سے اپنی مزدوری اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ان کو گواہ کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے بندے جس کام کے لیے، جس اجرت کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ گواہ رہنا۔ یا ملائکتی و شہدو، اے میرے فرشتوں گواہ رہو کہ جو بھی اس میدان میں بیٹھے ہیں، مرد ہیں، مستورات ہیں، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، سب کو میں نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، رمضان المبارک میں قیام کیا، رمضان المبارک کے اندر قرآن کی تلاوت کی، رمضان المبارک کے اندر صدقہ کیا، خیرات کیا، زکوٰۃ ادا کی، رمضان المبارک میں اپنے اعمال کی اصلاح کی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ہم نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، بڑا ہی پر رونق مہینہ، بڑا ہی احترام والا مہینہ، بڑے ہی مقام والا مہینہ، اور مسلمانوں کے لیے جنت کا دروازہ جو اللہ نے بنایا ہے، باب الریان، اس کا ٹکٹ مل گیا کہ ان مسلمانوں کو جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے اپنے آپ کو درست کر لیا، اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، غیبت چھوڑ دی، چغلی چھوڑ دی، تکبر چھوڑ دیا، جھوٹ چھوڑ دیا، بہتان چھوڑ دیا، ایک دوسرے کے خلاف جو دل میں نفرتیں ہیں ان کو چھوڑ دیا، اپنے دل کو بالکل صاف کر لیا اور اس کو اللہ کی خاطر بنا لیا، اس کو نفس مطمئنہ بنایا، نفس لوامہ سے
نفس مطمئنہ ہو گیا. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی لغفور رحیم. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کی یہ گارنٹی نہیں دیتا، کیونکہ نفس جو ہے وہ انسان کو برائی پر ابھارتا ہے، نفس جو ہے گالم گلوچ پر ابھارتا ہے، نفس جو ہے وہ نفرتوں پر ابھارتا ہے، لیکن اس کا نفس نہیں ابھارتا اس کو جس پر میرے پروردگار کا کرم ہو، کیونکہ اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. اب وہ رونقیں افطاری کی، سحری کی، قیام کی، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کے سننے کی، مساجد میں آنے کی، مساجد کی رونقیں بڑھانے کی، استغفار کرنے کی، توبہ کرنے کی، وہ رونقیں آج صبح سے اٹھا لی گئی ہیں. وہ جو شیاطین پابند کر دیے گئے تھے اللہ کی طرف سے، وہ آج کھول دیے گئے ہیں. جو اندر کا شیطان اندر نفس کے بیٹھا تھا، اس کو ہم نے رمضان میں نکال دیا. ہم نے اس کو رمضان شریف میں نکال دیا. ہم نے چوری نہیں کی، ہم نے ملاوٹ نہیں کی، ہم نے ذخیرہ اندوزی نہیں کی، ہم نے اشیاء کی قیمتیں نہیں بڑھائی، ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی. اگر کی ہے تو واپس کی ہے اور توبہ کر دی ہے. اب آپ کا نفس جو ہے وہ شیطان سے خالی ہو چکا ہے. اللہ نے آپ کی جیبیں تقویٰ سے، سارے اعمال سے، روزے سے، قرآن سے، سنت کی ادائیگی سے، سنت کا اتباع کرنے سے آپ کی جیبیں اللہ نے بھر دی. آپ شیاطین، چور، اچکے، ڈاکو وہ ارد گرد یہاں موجود ہیں اس میدان کے علاوہ. جب یہاں سے مسلمان نکلیں گے وہ ان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے. اگر آپ اندر سے صاف ہیں تو وہ آپ سے ٹکرا کر بھاگ جائیں گے، خائب و خاسر ہو جائیں گے. اگر اندر سے آپ صاف نہیں ہیں تو وہ یہ سمجھے کہ ہماری جگہ اندر موجود ہے، ان کے پاس موجود ہے، لہذا یہاں ٹکر نہ کرو، یہاں بیٹھو، اور پورا سال جو ہے وہ ان کو اپنی قیادت میں چلاؤ. اللہ فرماتا ہے کہ قد افلح من تزکیٰ، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. بس اب چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا. اور دروازے جنت کے اسی کے لیے ہیں، اللہ کی زیارت اسی کے لیے ہے، رسول اللہ کی شفاعت اسی کے لیے ہے، حوض کوثر سے پیالہ اسی کے لیے ہے. اور ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو شیطان کو اپنے اندر جگہ دیتے ہیں، اپنے آس پاس جگہ دیتے ہیں، اپنے گھروں میں جگہ دیتے ہیں. کیونکہ رمضان المبارک میں آپ فرض نمازوں پر حاضر ہوتے رہے، نوافل کے لیے آپ آتے رہے، سنن کے لیے آپ آتے رہے. تو آج ہم نے صبح دیکھا کہ 4 بندے تھے مسجد میں، 4-5 بندے تھے. تو میں سمجھ گیا کہ اللہ کا مہمان اس دنیا سے چلا گیا. اب وہ قسمت والے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اگلا رمضان جو ہے وہ عنایت کرے گا اور اس میں وہ نیکیاں کریں گے. اس لیے اپنی زندگی کو رائیگاں نہ جانے دیں، اپنی زندگی پر بھروسہ مت کریں، کیونکہ قرآن یہی فرماتا ہے کہ بندہ جو ہے
وہ دنیا کی زندگانی پر بھروسہ کرتا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا. میرے بھائیوں بہنوں میری بیٹیوں میرے بچوں یاد رکھنا دنیا کو ہم نہیں چھوڑتے دنیا ہمیں چھوڑ جاتی ہے. جب پاؤں سیدھے ہو جاتے ہیں آنکھ بند ہو جاتی ہے تو بیٹے بھی کہتے ہیں کہ جلدی کرو غسل دو کفن پہناؤ اور دفن کرو. وہ کدھر گئی گاڑیاں وہ کدھر گئی فیکٹریاں وہ کدھر گئی دکانیں وہ کدھر گئی ملازمتیں وہ کدھر گئے جو آپ کے دفتر کے باہر چوکیدار کھڑے ہوتے تھے کہ صاحب مصروف ہے ابھی نہیں مل سکتے. وہ سارا کچھ ختم ہو گیا. اللہ کے فرشتے قبر میں آ کر اٹھا دیتے. من ربوں کا من نبیوں کا ماں دینوں کا. رسول اللہ فرماتے ہیں قبر میں جھوٹ نہیں بول سکیں گے. اگر رب کی عبادت نہیں کی رب کا کہنا نہیں مانا زبان بند ہو گئے. رسول اللہ کی سنت پر عمل نہیں کیا رسول اللہ کو نمونہ نہیں بنایا جو قرآن فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اگر وہ نہیں کیا تو زبان بند ہو جائے گی جھوٹ نہیں بول سکیں گے. اگر اسلام کو اپنا دین نہیں بنایا تو زبان بند ہو جائے گی کیونکہ قرآن یہی کہتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اللہ کے دین کے علاوہ اسلام کے علاوہ اور کوئی دین اپناتا ہے اور کوئی طریقہ اپناتا ہے اللہ اس کا وہ طریقہ وہ دین وہ سلیقہ وہ سلوک اللہ منہ اس کے منہ پر مارتا ہے اس کو رد کر دیتا ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور وہ آخرت میں نقصان کھانے والے میں ہوتے ہیں. بھائیو ہمارا مسئلہ دولت نہیں ہے ہمارا مسئلہ دین ہے. آپ دین پر عمل کریں نماز کی پابندی کریں قرآن کی تلاوت کی پابندی کریں جھوٹ کا خاتمہ کریں غیبت اور چغلی کا خاتمہ کریں اپنے دل سے نفرتوں کا خاتمہ کریں. قرآن یہی فرماتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. اور پھر قرآن یہ فرماتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. فرمایا کہ اللہ کے دین کی طرف اللہ کے حکم کی طرف رسول اللہ کے طریقے کی طرف دوڑ لگا دو. آپ پابندی کرو گے نماز کی قرآن کی دین کی سچائی کی پھر دیکھنا کہ اللہ آپ کو کتنی دولت دیتا ہے. اللہ نے دولت کا وعدہ بے دینوں کے ساتھ نہیں کیا لیکن ان کو دولت ملتی ہے تو قرآن فرماتا ہے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. کافروں کے پاس جو دولت ہے وہ جہنم کے لیے ہے. کافروں کے پاس جو اولاد ہے وہ ماں باپ کی دشمنی کے لیے ہے وہ جہنم کے لیے اولاد ہے. مسلمان کی اولاد جنت کے لیے ہے. مسلمان اپنی اولادوں کے ساتھ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. میں اس جماعت کو اس علاقے کے لوگوں کو اپنے سارے وہ لوگ جو میرے پاس نماز پڑھتے ہیں خطبہ سنتے ہیں عیدین کی نمازیں پڑھتے ہیں میں ان کو یک جماعت بنانا چاہتا ہوں یک ذہن بنانا چاہتا ہوں. میں ایک دوسرے کا دوست ان کو بنانا چاہتا ہوں اور الحب للہ والبغض للہ یہ بنانا چاہتا ہوں. آپ ایک جان ہو جائیں گے تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے کیونکہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ
تمہارے اندر عداوت ہو. شیطان یہی چاہتا ہے کہ عداوت ہو، بغض ہو، دشمنیاں ہوں، ایک دوسرے کے خلاف ہوں. پھر بندے خوش ہوتے ہیں، دیکھیں میں نے فلاں کی پگڑی اچھال دی، دیکھیں میں نے فلاں کی ٹوپی اتار دی، دیکھو میں نے فلاں کی داڑھی میں تنکا دے دیا، میں نے فلاں کے ٹریکٹر پر یہ کر دیا. وہ اندر سے خوش جب ہوتا ہے تو شیطان چھالے مارتا ہے، شیطان کہہ لگاتا ہے کہ دیکھو ہم نے اپنے پاس اس کو پھر کر لیا ہے، یہ اب ہماری جماعت کا بندہ ہے. اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جمعیت پر ہے، وہ جماعت پر ہے، وہ دیندار لوگوں پر ہے. اللہ کے لیے اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اپنے ذہنوں کو صاف کر لیں، اپنے سینوں کو صاف کر لیں، سب کچھ ختم کر کے وجہ اللہ آ جائیں. اور جس طرح آپ اللہ کے دین کے لیے رمضان مبارک میں آگے بڑھے تھے، اب بھی اللہ کے دین کے لیے رمضان مبارک میں آگے بڑھے. یہی رونقیں رہیں گی تو دیکھیں آپ کے پاس کتنی دولت آتی ہے. استغفار کریں گے، دیکھیں آپ کے پاس کتنی دولت آتی ہے. یہ فرمایا قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُم جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا. لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ بارش دے دیتا ہے، دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ دیتا ہے. بولے تو صحیح، دیتا ہے. آپ نے مانگی تو نہیں، اللہ ہی دیتا ہے. رات کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. سورج جب نکلتا ہے تو ٹھنڈا ہو کے نکلتا ہے یا نہیں؟ آپ نے تو نہیں مانگا، رب نے دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ کہ آپ قیام میں تھے. کیوں دیا ہے؟ کہ آپ تلاوت قرآن میں تھے. کیوں دیا ہے؟ کہ آپ استغفار میں تھے. کیوں دیا ہے؟ کہ آپ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، اللہم اجرنی من النار. کیوں دیا ہے؟ معافیاں مانگ رہے تھے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ دیکھیں کتنا کرم ہے. یہی رات ہی آپ کے لیے کافی ہے پوری زندگی کے لیے، کہ اگر آپ ایسے کرتے رہیں گے ہر رات، ایسے کریں گے ہر دن، ایسے کریں گے پوری زندگی میں، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا. پھر دیکھنا کہ آپ پر کتنا کرم ہوتا ہے، کتنی بارشیں ہوتی ہیں، کتنے لہل آتے ہیں آپ سے، اور کتنی آپ کی زندگانی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، اور کتنا آپ کا سلطہ قائم ہو جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر 30,000 مسلمانوں کی شہادت کے بعد 70,000 مسلمانوں کی زخمی ہونے کے بعد، ہسپتالوں کے تباہ ہونے کے بعد، سکولوں کے تباہ ہونے کے بعد، گھروں کے تباہ ہونے کے بعد، گھروں کے اندر سے بچے، بوڑھے، عورتیں، خواتین، ان کی شہادت کے بعد اگر ہم 10 سے بس نہیں ہوئے تو آپ اللہ کے لیے کچھ بھی لے کر نہیں جائیں گے. وہ بچے جو ہیں وہ آپ کے گریباں میں ہاتھ ڈالیں گے، وہ شہید جو ہیں وہ آپ کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ ہاں کتنے ٹکڑ کھائے تھے، کتنے کھاپے کھائے تھے، کتنے مرغن غذائیں کھائی تھی، کتنی زندگی میں عیش و عشرت میں رہے تھے، دکانیں، مکان، فیکٹریاں، گاڑیاں کتنی تھیں. آج دیکھا نہیں جاتا. آپ خود دیکھتے ہیں کہ کسی گھر کا صرف ایک چھوٹا سا بچہ رہ گیا اور کسی گھر کی چھوٹی سی بچی رہ گئی اور ان کو کھانے کو نہیں ہے. یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ کافر آج کے دشمن نہیں آپ کے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی آپ کے دشمن ہیں. حضور کو شہید کرنے کی سازشیں انہوں نے کی، مسلمانوں کو مسجد ضرار بنا کر ان کو شہید کرنے کی سازشیں انہوں نے کی. اور آج یہی وہ سازش ہے جو یہودیوں نے اپنی سلطنت اپنے پیغمبر کے نام اسرائیل کے نام پر رکھی ہے، اور وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں.
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اللہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے یہ کرتا ہے۔ 52 ممالک ہیں، 52 ممالک ہیں، کوئی ٹس سے بس نہیں ہوا۔ اگر میرے خطبے سے بھی آپ ٹس سے بس نہیں ہوتے تو پھر خطبے کا کوئی فائدہ نہیں، نماز پڑھنے سے بھی اگر آپ ٹس سے بس نہیں ہوتے تو پھر اس نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اتنی بڑی شہادتوں کے بعد پورا غزہ جو ہے وہ لیول ٹو دی گراؤنڈ ہو گیا ہے، کچھ نہیں رہا اس کا، اس کے بعد بھی آپ خوش ہیں تو پھر ہم صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان مبارک کی خالی دعائیں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی جب آپ نکلیں گے نہیں، جب آپ نکلیں گے نہیں، نکلے اللہ کے لیے نکلے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم من الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا۔ دنیا چاہتے ہو؟ دنیا تو امریکہ کے پاس بھی ہے۔ دنیا چاہتے ہو؟ دنیا تو برطانیہ کے پاس بھی ہے، روس کے پاس بھی ہے، دنیا کے بڑے بڑے کافر ملک جو ان کے پاس بھی ہے۔ دنیا ہم آپ کو دے دیں گے۔ وما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ فرمایا الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما، اگر تم نہیں نکلو گے تو ہمارا دردناک عذاب تمہیں آ گھیرے گا۔ الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما، اور فرمایا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا۔ اس دل کو اسلام والا بناؤ، اس دل کو اسلام والا بناؤ، اس باڈی کو اسلام والا بناؤ، اپنے گھر کو اسلام والا بناؤ، اور جب اسلام والا بناؤ گے تو پھر وہ آیت جو دعا کرتے ہیں آپ نماز میں، نماز کے بعد ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون سا پیغمبر ہے، یہ کون سا نیک آدمی ہے، یہ کون سا ولی اللہ ہے، یہ کون سا پیر ہے، یہ کون سا بزرگ ہے جو اپنے خاندان کی سربراہی کرتے ہوئے جنت میں آ رہا ہے؟ تو فرشتے جواب دیں گے یہ حضور کے خدام ہیں، یہ حضور کے غلام ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو حضور کی غلامی میں، اللہ کی غلامی میں، دین کی غلامی میں، شریعت کی غلامی میں آپ بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی گزارا، تو اللہ ان کو یہ اعزاز دے رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک کی سعادتیں پورا سال عطا کرتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب